سب سے پہلے میں سرزمین بلوچستان کے غیرت مند بھائیوں اور پردہ دار غیور خواتین کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ماما قدیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے بے ضمیر ریاست کو مسلسل ضمیر کا آئینہ دکھایا جو اپنے آئندہ نسلوں کا قتل عام کر کے ان کے خاندانوں کو پریشان کر کے شاید اس سے وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سوسائٹی میں بستے ہیں جہاں ہم کسی سیمینار، کسی اجلاس یا پروگرام میں 4 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے، مگر ماما قدیر نے اس امید کے چراغ کو مسلسل 15 سال جلائے رکھا۔ یقیناً ایسے لوگ ہمیشہ اپنے سماج میں باعزت مقام بھی پیدا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سٹیج پہ جو ہمارے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے گھٹن کے ماحول میں مسلسل اپنے قومی حقوق کے لیے آواز اٹھایا ہے، اور میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ 300 سال پرانا ایک تاریخی واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اس سرزمین کے عظیم فرزند نوری نصیر خان کسی مارکے سے واپس لوٹ رہے تھے اور انہوں نے اپنے سر پہ ایک کالا چادر ڈالا تھا، تو جس راستے سے وہ جا رہے تھے وہاں ایک خاتون پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سپاہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اپنے سر پہ کالا چادر ڈال رہا ہے اور لشکر کے آگے جا رہا ہے؟ تو سپاہ نے کہا کہ یہ نوری نصیر خان ہے۔ تو خاتون نے پھر پوچھا کہ پھر چادر کیوں ڈالا ہے سر پہ کالا؟ تو انہوں نے کہا فلاں مارکے میں گئے تھے اور ان کے 700 جوان شہید ہوئے۔ تو اس غیرت مند خاتون نے، اس پردہ دار غیرت مند خاتون نے، جس کے نسل آپ ہیں، جس کے اس جدوجہد کو آپ اور آپ کے آئندہ نسل کے جنگ کو آپ لے جا رہے ہیں، اس خاتون نے اپنے مشق کو پھینکا اور جا کے اس گھوڑے کے لگام سے اس نے پکڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے عظیم بادشاہ اس چادر کو ہٹا کے ادھر پھینکو دور، کیونکہ ہم مائیں زندہ ہیں تو آپ کے لیے اور بیٹے پیدا کریں گے۔ آپ اس عظیم تاریخ کے وارث ہیں۔ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالا، اور ماما قدیر جس نے امید کا چراغ 15 سال متواتر جلائے رکھا۔ مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس چراغ کو ہم جلائے رکھیں، یہاں سوچنا یہ ہے کہ اب اس مسنگ پرسنز کے ایشوز کو ختم کیسے ہونا چاہیے، نصر اللہ اپنے گھر کیسے واپس جائے۔ ماما قدیر جو آج اس امید سے اس دنیا سے چلا گیا کہ میرے بچے یا میرے بچوں کا یا یہاں بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا کیا ہوگا، اس طرف ہم نے بڑھنا ہوگا۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ریاست کے با اختیار لوگوں کو سوچنا پڑے گا، وہ سوچ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس جعلی طریقے سے سرینا ہوٹل میں انہوں نے محفل سجایا، جن لوگوں کے ہمارے سر پہ مسلط کیا، کہ اتنے نادان ہیں وہ؟
کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس جعلی قانون سازی کے ذریعے آپ کو اور ہم کو آج بھوکا اور افلاس بے روزگاری کے چکی میں پیس رہے ہیں؟ ان کو سب کچھ پتہ ہے، وہ سوچ چکے ہیں۔ سوچنا پولیٹیکل پارٹیز کو ہے، سوچنا ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو اس سماج کا باعزت باوقار لوگ اور نمائندہ سمجھتے ہیں، سوچنا ان معتبرین کو ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چھوٹے سے یا بڑے ٹولے کے نمائندہ ہے۔ پاکستان اور اس کے ریاست نے سوچ لیا ہے، اور 75 سال میں جب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ سوچ چکے، ان کا راستہ یہی ہے۔ ان کے سوچ کو چھوڑیں آپ، ہم نے بھی سوچنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے ایسے ایک طاقت کو سوچ کا دعوت دے رہے جو سوچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں کون کس کو کس سیٹ پہ بٹھانا ہے۔ وہ سوچ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سرینا ہوٹل میں بریگیڈیئر خالد فرید کیا کام کرے گا اور اس کا پروگرام کیا ہے، بریگیڈیئر کیانی نے کیا کام کرے، اس کا سوچ پہ ہم ابھی بحث کریں گے۔ وہ قطعاً نہیں سوچے گا۔ بنگلہ دیش میں سوچا اس نے؟ پاکستان ایک کثیر القومی مملکت ہے، یہاں ہمارے اپنے اپنے رسم ہے، روایت ہے، شناخت ہے، تہذیب ہے ہمارا، یہاں ہمارے وسائل ہیں، وسائل پہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے۔ اس نے اختیار چھینا ہے، اس پہ بھی ہم کو سوچنے کا دعوت کیسے دیں؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے ان کو پسپا کرنا ہے، مجبور ان کو کرنا ہے کہ یہ ایک متحدہ سیاسی قومی جدوجہد ہے۔ اس بات پہ ہم کیسے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارا راستہ کیا ہے، اس پہ کیا فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے ذمہ داری لگایا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ مشورہ قبول ہے، کل پرسوں ترسوں جب آپ آئیں گے اس پہ ہم اور آپ میٹنگ کریں گے، ہمارے اپنا پارٹی کے بھی لوگ ہیں، نصراللہ صاحب بھی آ جائیں، جن کے ساتھ جو ہے آپ جیسے چاہیں گے اس کے لیے ہم اسی طریقے کے ایک طاقتور بہت بڑا اجلاس بلائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر جو لوگ نہیں آئیں گے پھر وہ اپنے سماج کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دعوت نامہ ہم خود جا کے ان کو دیں گے تاکہ یہ آواز آگے بڑھے۔ آج جو مسنگ پرسنز ہے، آج جو مزاحمت ہے، آج جو لاشیں گرتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں لوگوں نے ایک بہت بڑا بغاوت کیا؟ کیونکہ ناانصافیوں کی وجہ سے ہماری قومی شناخت پامال ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق کو لوٹا گیا، ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ سوئی گیس لوٹا انہوں نے، سائندہ کو انہوں نے لوٹا، ساحلی پٹی کو لوٹا، اور اب ایک نئے قانون سازی کے تحت جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے اس کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا۔ وہ جو غاصب ہے، جس نے پی آئی اے بیچا، جس نے ریلوے بیچا، جس نے باگڈا کو ڈبو دیا، جو سٹیل مل بیچنے کے لیے جو دنیا سے قرضہ لے، اس نے سوچا ہے، اس نے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد لندن اور امریکہ اور وغیرہ وغیرہ جانا ہے۔ یہ یہاں مصنوعی بدامنی کے ذریعے ریاست نے یہ تمام معاملات بنائے۔ مصنوعی بدامنی اگر حقوق دے، جس آئین کا نام آپ لے رہے، جس آئین پہ بدقسمتی سے میرا بھی دستخط ہے، جس آئین کو ہم اور آپ کوشش میں ہیں کہ اس کو بچائیں، وہ آئین بچ نہیں چکا ہے، اس کا لاش اس کو گھما رہے ہیں ہم۔ کوئی آئین بچا نہیں، اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، مگر آئین تو ہمارا قومی ہے کہ ہم اس پہ کیسے متحد ہوں۔ آئین ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنے قومی شناخت کو کیسے بچائیں۔ میں کیوں واویلا کر رہا ہوں اس تمام معاملات پہ، مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 پہ کیوں واویلا کر رہا ہوں؟ کوئی واویلا سے مجھے سیٹ تو نہیں ملے گا، لوگوں کو مل چکا ہے، میرے دروازے پہ بھی آیا، میں نے ٹھوکر مار کے بھیجا، کیونکہ میں اس سماج میں باعزت زندگی اس لیے واویلا کر رہا ہوں۔ یہ جو آج مسنگ پرسنز ہیں، یہ مسشدہ لاشیں ہیں، ایک دشت کے اندر ایک لاوارثوں کا قبرستان ہے۔ یہ حقوق، یہ وسائل، بے روزگاری، یہاں تذلیل، یہاں غربت، ناانصافی بھوک کی وجہ سے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے وسائل کو ریاست پاکستان اور اپنے سہولت کاروں اور آستین کے سانپوں کے ذریعے لوٹ رہا ہے۔ اس لیے میں واویلا کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ ملے گا۔ مجھے اگر ملنا ہو تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ لوگ وہاں جا کے تڑپ رہے تھے سرینا ہوٹل گیٹ پہ، ملنے نہیں ہے، اس لیے کہ آئندہ پھر مسنگ پرسنز کا راستہ روکے۔ اگر یہ ناانصافی لوٹ مار رہے گا، پھر یہ مسنگ پرسنز کا جو ہے